بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی تمام اعمال اور عبادات کی قبولیت اخلاص نیت پر ہے۔ اس حدیث کی فضیلت پر محدثین کا اتفاق ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کو آدھے علم کا درجہ دیا ہے۔ نیت کا استحضار عبادات اور فضائل والے اعمال میں اخلاص کو بڑھاتا ہے اور مباح روزمرہ کے جائز کاموں میں بھی اجر و ثواب لینے کا ذریعہ ہے۔ روزانہ کے کام مثلا کھانا پینا، سونا جاگنا، سفر کام کاج وغیرہ، اس میں اچھی نیتیں کر کے کم وقت میں بہت اجر و ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے، بغیر زبان استعمال کیے، حتیٰ کہ بغیر آنکھیں کھولے نیکیاں کما سکتے ہیں۔ چند لمحوں کی توجہ سے تمام دن عبادت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ مٹی کو سونا بنا رہے ہوں۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، ہمیں اس چیز کی توفیق دیجئے جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، خواہ وہ قول ہو یا فعل ہو یا نیت یا طریقہ، بے شک آپ ہی ہر چیز پر قادر ہیں۔ نیتوں کو مسلسل یاد رکھنا ریاکاری کو دور کرتا ہے، اخلاص کو بڑھاتا ہے اور مومن کی دنیا کو بھی دین بنا دیتا ہے۔ ہر عمل کے دوران اچھی نیتیں سوچیں، فضائل کا دھیان ہو، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو، ذکر کرتے ہوئے سنت طریقے سے اس عمل کو کرنا۔ اللہ کے لیے ہی ہے تمام جینا اور مرنا۔ حضرت شیخ الاسلام کے اصلاحی مواعظ میں ملفوظات میں ہے کہ مومن کا ہر لمحہ خواہ کسی بھی حال میں ہو اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ عبادات کے علاوہ بھی تمام کام جو زندگی سے متعلق ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہوں۔ چنانچہ کھانا پینا، سونا جاگنا، کمانا، ہنسنا بولنا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگرچہ بظاہر یہ تمام کام اپنے نفس کے لیے نظر آ رہے ہیں، لیکن انسان چاہے تو صحیح نیت کر کے اس کام کو اللہ تعالیٰ کے لیے بنا سکتا ہے، پھر وہ عبادت ہو جائے گا اور اجر و ثواب ملے گا۔ تو مشق کرنے کی ضرورت ہے کہ زندگی کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کریں۔ حضرت کے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو ایک مرتبہ دل سے نیت کرو کہ آج جو بھی کام کروں گا اللہ تعالیٰ کے لیے کروں گا۔ ایک آیت کریمہ ہے جو صبح پڑھ لیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ پھر دن بھر کے کاموں کا ایک ایک کر کے تصور کیجئے اور دعا کیجئے کہ یا اللہ یہ سب کام خالص آپ کی رضا کے لیے کریں گے۔ پھر جس کام سے پہلے یاد آ جائے تو نیت کا استحضار کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض عام نیتیں تمام کاموں میں کی جا سکتی ہیں کہ میں یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عمل کیا ہے، اور میں سنت کی اتباع میں یہ عمل کر رہا ہوں، اور اس عمل کے جتنے فضائل قرآن یا حدیث میں آئے ہیں ان سب کو حاصل کرنے کے لیے اور آخرت میں ذخیرہ بنانے کے لیے یہ عمل کرتا ہوں، اور اس عمل میں جتنی سنت دعائیں ہیں ان کی مشق کے لیے یہ عمل کرتا ہوں،
اور اسلام کے جس شعبے عقائد، عبادات و معاملات، معاشرت یا اخلاق سے متعلق یہ عمل ہے، اس میں اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ کرنے کی نیت سے یہ عمل کرتا ہوں، اور گناہ اور لایانی فضول کاموں سے بچنے کی نیت کرتا ہوں۔ اب دیکھیے، زندگی کا 1/3 حصہ 8 گھنٹہ روزانہ انسان سوتا ہے۔ اگر اچھی نیتیں کر لیں اللہ کی رضا کے لیے کہ انسانی جسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، یہ ایک سرکاری مشین ہے، اس کو جائز آرام پہنچانے کی نیت کریں، رات میں تہجد اور قیام اللیل میں اٹھنے کی نیت کریں۔ سنت طریقے سے سونا بھی عبادت ہے، مسنون دعاؤں کا اہتمام، سنت طریقے سے لیٹنا اور کروٹ اور سونا، تو 1/3 زندگی عبادت ہو جائے، اور اگلے دن اعمال صالحہ یعنی دعوت، خدمت، عبادت، تعلیم وغیرہ کے لیے جسمانی طاقت اور آرام حاصل کرنے کی نیت ہو۔ اسی طرح زندگی کا 1/3 یا زیادہ حصہ کاروبار، ملازمت، دفتر، زراعت، معاش اور بچوں کے لیے اسکول، کالج، پڑھائی، اس میں نیتیں کریں کہ دنیاوی اور جدید علوم و فنون سیکھ کر مخلوق کو فائدہ پہنچائیں گے، اور رزق کے حلال تلاش کریں گے، اور مال کما کے اہل خانہ اور سب کے حقوق کی ادائیگی کی نیت ہو، اور مال کما کے صدقات و خیرات بڑھانے کی نیت ہو، اور گھر والوں کی جائز راحت کا انتظام جس سے سب کو اطمینان قلب ہو اور عبادت میں دل جمعی ہو، اور دین کی دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دینی ماحول ہر جگہ قائم کرنے کی نیت کریں، اور جدید علوم و فنون سیکھ کر اسلام کی شان و شوکت بڑھانے اور دوسروں کو دعوت دینے کی نیت ہو، اور انسانی دماغ میں اللہ نے جو پوشیدہ صلاحیتیں رکھی ہیں ان کو کارآمد بنا کے، ایجادات کر کے معاشرے اور تمام انسانیت کو ترقی اور فائدہ پہنچانے کی نیت ہو۔ اسی طرح جب باہر گئے غافلین کے درمیان ذکر کرنے کی نیت ہو، اور بد نظری سے بچ کر حلاوت ایمانی پانے کی نیت ہو، اور غریب لوگوں کی مالی مدد کی نیت ہو، اور معاملات کا دین زندہ ہو جائے اس کی نیت ہو۔ اسی طرح کوئی آدمی مسجد جا رہا ہے اور اس کے کتنی وہ نیتیں کر سکتا ہے جس سے قدم قدم پہ اجر و ثواب ملتے ہیں، ان تمام فضائل کی باتوں کو سوچنا۔ باجماعت نماز کی فضیلت کہ 27 درجے افضل ہے، اور صبح کو جو مسجد جائے دین کی بات سیکھنے اور مسائل کا حل سیکھنے، اس کو ایک حج کا ثواب ملے گا۔ پھر فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرے اور اشراق کی نماز پڑھے تو حج اور عمرے کا ثواب ہوگا، اور تلاوت اور ذکر اور نیک اعمال کا ثواب مسجد میں بڑھ جاتا ہے۔ اور نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، اور وہاں کوئی عالم ہو ان کی زیارت، ان کے ساتھ نماز پڑھنے کی نیت کر لیں۔ صالحین کی جماعت میں شامل ہونے کی نیت، علم اور ذکر کی مجلس ہو اس میں شامل ہونے کی نیت کہ وہاں سکینہ اور اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ دعوت دینے کی نیت ہو، مسلمانوں سے ملاقات اور ان کی خدمت کی نیت ہو، اور صدقات کے مواقع کی تلاش میں کی نیت ہو، اور قرآن کی تلاوت سن کر ثواب ملنے کی نیت ہو، اور قدم قدم پر مسجد جانے میں ثواب ملے گا، گناہ مٹیں گے، اور اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرنے کی نیت ہو۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، مہمان کی ضیافت فرمائیں گے، اس کی نیت ہو۔ مسجد میں آنے جانے کی مسنون دعائیں، ان کی مشق ہو۔ جماعت کے انتظار میں بیٹھنے کے فضائل، اس کی نیت ہو۔ کان، آنکھ اور دیگر اعضاء باہر سڑک پر گناہ میں مبتلا ہو سکتے تھے، مسجد میں آ کر محفوظ کرنے کی نیت۔ عبادت کے لیے یکسوئی اور سکون حاصل کرنے کی نیت۔
جو وضو کر کے مسجد جائے اس کو حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے، اس کی نیت، اور اپنے نفس کا حساب اور آخرت کی فکر اور گناہوں سے استغفار کی نیت۔ تو ہر قدم پر موقع موقع کی نیتیں سوچیں۔ یہ کتابچہ ہے اچھی نیتوں کے بارے میں، نیند سونے کی نیتیں، صبح اٹھنے کی نیتیں، کپڑا پہننے کی نیتیں، طہارت اور وضو کی نیتیں، گھر سے باہر اور گھر کے اندر آنے کی نیتیں، علم دین سیکھنے کی نیت، اور اسکول، کاروبار، دفتر جانے کی نیت، بازار جانے کی نیت، کھانے پینے، ملاقات کی نیت، بیمار کی عیادت، والدین کی خدمت، تلاوت قرآن، گھر میں تعلیم کی نیت، نکاح کی نیتیں، کھانا پکانے اور کام کاج کی نیتیں، بچوں کی پرورش کی نیتیں، سفر اور خدمت خلق اور دعوت و تبلیغ کی نیتیں۔ تو اس کتابچے کو پڑھیں، اردو میں بھی انگریزی میں بھی اس کی کتاب ہے اور آڈیو بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت کو برکتیں، کرامتیں عطا فرمائے، اللہ کی رضا کے لیے سب کو اخلاص کا اعلیٰ درجہ ملے، ہر جائز عمل اچھی نیتوں کے ذریعے عبادت بن جائے، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو ہر عمل کا اونچے سے اونچا ثواب ملے، فضائل کا استحضار امت میں آ جائے، شکر کا استحضار آ جائے، ایصال ثواب اور صدقہ جاریہ ہو جائے، ہر وقت ذکر، دعا و سنت کا اہتمام ہو، اللہ سے تعلق مضبوط ہو، ہدایت، استقامت، عافیت اور مغفرت ملے، گناہ اور لایانی چیزوں سے بچنا نصیب ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔